الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ قاف کی 2 آیات 17 اور 18 نمبر تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: جب اس کے اعمال کو لے لیتے ہیں 2 لینے والے، ان میں سے ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوتا ہے، وہ نہیں نکالتا اپنی زبان سے کوئی بات مگر اس کے پاس ایک نگہبان لکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 17 میں 2 فرشتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو ہر انسان پر مقرر کیے گئے ہیں۔ وہ فرشتے جب عمل لے لیتے ہیں، وہ عمل اور گفتگو ہے، یعنی وہ دونوں فرشتے پھر اس کی حفاظت کرتے ہیں اور انہیں رائٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں، یعنی لکھ لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ عن الیمین جو ہے، عن الیمین یہ اس کے معنی ہے کہ جس طرح جلیس مجالس کے معنی ہوتے ہیں نا، عن الیمین قعید و عن الشمال قعید، اس کا مطلب ہوتا ہے قریب، جس طرح جلیس مجالس کے معنی ہے۔ ایک قول یہ بھی کیا گیا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، تو یہاں اسی طرح قعید سے مراد وہ ہے جو ہر وقت بیٹھا رہے، یعنی یہ دونوں فرشتے جو ہیں، اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، تو قعید کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں فرشتے ہر وقت تیار رہتے ہیں، ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ قعید سے مراد نگہبان ہیں۔ معالم التنزیل جلد 5 صفحہ 214، یعنی قعید سے مراد نگہبان ہیں، نگہداشت کرنے والے۔ مراد یہ ہے کہ یا مقصود یہ ہے بتانا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے اس عمل سے مستغنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ جاننے والا ہے، یقیناً فرشتوں سے زیادہ جانتا ہے، بلکہ جو چیزیں فرشتوں پر مخفی ہوتی ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ آگاہ ہوتا ہے، ان سے بھی اللہ تعالیٰ آگاہ ہوتا ہے، لیکن اس نے ان کی یہ ڈیوٹی لگا رکھی ہے، فرشتوں کی یہ ڈیوٹی ہے، یہ کسی حکمت کی وجہ سے ہے جس نے اس بات کا تقاضا کیا ہے۔ کیونکہ انسان ہے نا، ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو فرشتوں کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح جیسے انسان کی ڈیوٹی ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی، اس کو تقویم سے کیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انسان کو تخلیق کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے، یعنی عبادت کی ڈیوٹی، حالانکہ اللہ تعالیٰ عبادت کا محتاج نہیں ہے،
وہ نہ بھی کرے تو اللہ اللہ ہی ہے، اس کی کسی صفت میں کمی تھوڑی ہوتی ہے۔ تو یہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، ہر انسان کے پاس ہوتے ہیں، ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب، جو بھی وہ عمل کرتے ہیں فوری اس کو لکھ لیتے ہیں، اس کو ریکارڈ میں لے آتے ہیں۔ یہ کسی حکمت کی وجہ سے ہے جس نے اس بات کا تقاضا کیا ہے کہ انہیں یہ ذمہ داری سونپی جائے، فرشتوں کو نیز ان پر حجت لازم کرنے کے لیے کہ جس روز گواہیاں دی جائیں گی یہ فرشتے گواہی دیں، کیونکہ انسان کو مکرنے کی بھی عادت ہے نا، تو اس وقت یہ فرشتے ریکارڈ اس کے سامنے لے آئیں گے۔ اگلی جو آیت ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، مراد یہ ہے کہ رقیب کا مطلب یہ ہوتا ہے تاڑنے والا، رقیب کا مطلب ہوتا ہے جو قربت سے ہے، تاڑنے والا، ہر وقت ٹو میں لگا رہے، لکھنے کے لیے، یعنی فرشتے لکھنے کے لیے اس کی تاڑ میں رہتے ہیں۔ رقیب وہ تاڑنے والا جو لکھنے کے لیے اس کی تاڑ میں رہتا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ فرشتے دو حالتوں میں انسان سے جدا ہوتے ہیں، ایک وہ جب قضائے حاجت کے لیے انسان جاتا ہے، وہ کیفیت حالت، دوسرے وہ جب جمع کرتا ہے تو یہ دونوں فرشتے ان سے الگ ہو جاتے ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ پردے رکھتا ہے نا، مجاہد رحمت اللہ علیہ نے کہا وہ دونوں اس کے اعمال لکھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس کی مرض میں بھی اعمال لکھتے ہیں۔ اکرمہ رحمت اللہ علیہ نے کہا وہ انسان کے صرف وہی اعمال لکھتے ہیں جن پر اس کو اجر دیا جاتا ہے یا عذاب دیا جاتا ہے، یہ اور جامع ہو گیا۔ معلم التنزیل جلد 5 صفحہ 214 دارالفکر۔ امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیکیاں لکھنے والا فرشتہ انسان کے دائیں کندھے پر ہوتا ہے اور برائیاں لکھنے والا انسان کے بائیں کندھے پر فرشتہ ہوتا ہے۔ نیکیاں لکھنے والا برائیاں لکھنے والے پر امیر ہوتا ہے۔ جب انسان اچھا عمل کرتا ہے تو دائیں کندھے والا 10 نیکیاں لکھ لیتا ہے، جب کوئی انسان برائی کرتا ہے تو دائیں کندھے والا بائیں کندھے والے کو کہتا ہے 7 گھنٹوں تک اس کی برائی نہ لکھو، شاید یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرے اور استغفار کرے۔ سبحان اللہ، کتنا اللہ تعالیٰ کریم ہے۔ ابن راہویہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسند میں اس کو روایت کیا ہے اور بہقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان میں اسے روایت کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ وہ لوگ جزا کے لیے دوبارہ اٹھائے جانے کو بعید جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس شبہ کو اس طرح زائل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور علم کو بیان فرمایا، اس کے لیے عالم کی پیدائش یعنی آسمان اور زمین کی تخلیق، انسان اور اس کی زندگی کی تخلیق کو بیان فرمایا، پھر فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اس کے بعد انہیں ڈرانے کے لیے موت کے قریب ہونے اور قیامت کے برپا ہونے کا ذکر فرمایا۔ جو آیت ہے اگلی انشاءاللہ ہم جو کل کریں گے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور آپ پہنچی موت کی بے ہوشی، بالحق سچ مچ، حق کے ساتھ ہے نادان، ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، یہ ہے وہ جس سے تو دور بھاگا کرتا تھا۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا دل، دماغ، سوچ نیکیوں کی طرف مائل رکھے اور برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور رکھے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔